الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک اہم، نمایاں اور امتیازی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت ہے، اور یہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم اور قیمتی وصف ہے۔ شان ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ شان ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کو آخری نبی اور رسول ماننا، یعنی ہم دل و جان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد اس دنیا میں قیامت تک نہ اب کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ ہی کوئی رسول آنے والا ہے۔ شان ختم نبوت کو ماننے کی اہمیت کیا ہے؟ جس طریقے سے اللہ رب العزت کو توحید میں یکتا اور اکیلا ماننا ضروری ہے، اسی طریقے سے پیغمبر علیہ السلام کو نبوت اور رسالت میں آخری ماننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت کو خالق بھی مانتا ہے، رازق بھی مانتا ہے، علیم بذات الصدور بھی مانتا ہے، علی کل شیء قدیر بھی مانتا ہے، پیدا کرنے والا اور مارنے والا یہ بھی مانتا ہے، روزی کو دینے والا یہ بھی مانتا ہے، لیکن وہ اللہ کو توحید میں یکتا اور اکیلا نہیں مانتا، اس آدمی کا اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پیغمبر علیہ السلام کو نبی بھی مانے، رسول بھی مانے، شافع کوثر بھی مانے اور شفاعت کرنے والا بھی مانے، ساری چیزوں کو مانے، لیکن اللہ کے نبی کو آخری نبی اور آخری رسول نہ مانے، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت، اسلام کے اندر اس عقیدے کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور خود اللہ نے قرآن میں بھی اس عقیدے کو بیان کیا
اور پیغمبر علیہ السلام نے احادیث کے اندر اس عقیدے کو بیان کیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے غلام تھے، پیغمبر علیہ السلام کی غلامی میں تھے، آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، تو آپ حضرت زید بن حارثہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ مکے کے لوگ ان کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہنے لگے کہ زید کس کے بیٹے ہیں؟ محمد کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی ما كان محمد ابا احد من رجالكم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں کہ آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک اس دنیا میں نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے، اور نہ ہی قیامت تک اب کوئی کتاب آنے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی اس عقیدے کو خاص طور سے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی اس عقیدے کی اہمیت کو احادیث شریفہ کے اندر بیان فرمایا۔ چند احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے حدیث بخاری کی اور مسند احمد کی ہے۔ بخاری کے اندر بھی وہ حدیث آئی ہے، مسند احمد کے اندر بھی آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویة۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی نے گھر بنایا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس نے اس گھر کو بڑا ہی حسین اور خوبصورت بنایا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ، مگر اس آدمی نے گھر کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، گھر کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، تو لوگ آ رہے ہیں اس گھر کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں اور اس کے حسین ہونے کو، اس گھر کے خوبصورت ہونے کو بیان کر رہے ہیں، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، اور اس گھر کی خوبصورتی پر تعجب بھی کر رہے ہیں، وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، اور وہ لوگ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں ارے اس گھر کے کونے میں ایک اینٹ کیوں نہ لگائی؟ لوگ ساتھ ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے اس گھر کے کونے میں وہ اینٹ کیوں نہ لگائی؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی وہی آخری اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں، کہ میرے آنے سے اس محل کی خوبصورتی کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی، اور وہ جو آخری اینٹ کی جگہ باقی تھی میرے آنے سے وہ گھر کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں کیا ہوں؟ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ نبوت اور رسالت میرے اوپر ختم ہے، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ حدیث نمبر 2، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب میرے بعد میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے. کتنے کذاب پیدا ہوں گے؟ 30 کذاب پیدا ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ انہ نبی، کہ وہ کون ہے؟ نبی ہے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور یہ 30 کذاب کون ہیں؟ کچھ اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہوئے، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، اور اسی طریقے سے ایک عورت تھی، اس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. کچھ اللہ کے نبی کے بعد پیدا ہوئے، کچھ ان کے بعد پیدا ہوئے، کچھ ہمارے موجودہ زمانے میں قادیان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی دجال اور کذاب پیدا ہوا جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ کیا ہے؟ نبی ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یاد رکھ لینا میں ہی خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ختم نبوت ہونے کو بیان فرمایا. حدیث نمبر 3 صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے 6 چیزوں کی فضیلت دی گئی. 6 چیزیں مجھے اللہ نے اسپیشل کوٹا سے دی، اسپیشل طور پر اللہ کے نبی کو ملی. کیا ہیں وہ 6 چیزیں؟ اعطیت جوامع الکلم، اللہ رب العزت نے مجھے جوامع الکلم بنایا. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کے الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، ان الفاظ کے معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. 2 الفاظ ہیں الدین النصیحہ. اگر آپ ان 2 الفاظ کی تشریح کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ اس پر گھنٹوں گھنٹوں بیان کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے. الفاظ 3 ہیں، اگر آپ اس پر بیان کرنے کے لیے بیٹھیں تو ماں کی عظمت اور فضیلت پر گھنٹوں بیان کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عذاب القبر حق، قبر کا عذاب کیا ہے؟ برحق ہے. الفاظ 3 ہیں، اگر آپ اس پر بیان کرنے بیٹھیں، اس کے معانی کو کھولنے کے لیے بیٹھیں تو آپ گھنٹوں گھنٹوں اس پر بیان کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی کو اللہ نے جوامع الکلم بنایا. آپ کے الفاظ تھوڑے ہوتے تھے لیکن ان الفاظ کے معانی اور مطالب بہت زیادہ ہوتے تھے. نمبر 2 وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے آپ کی رعب کے ذریعے سے مدد کی. آپ مدینے میں ہیں، آپ کا رعب کئی سو میل کی مسافت سے دشمن پر پڑا کرتا تھا. نمبر 3 وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا. گزشتہ انبیاء کے صحابہ کے لیے، ان کی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. اللہ کے نبی کے صحابہ کے لیے اللہ نے جنگ سے ملنے والے مال غنیمت کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا مَسْجِدًا، اور اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو پاک بنا دیا اور مسجد بنا دیا. پہلے نبیوں کی امتوں میں کیا ہوتا تھا؟ عبادت کے لیے مخصوص جگہ ہوتی تھی، وہیں پر عبادت کر سکتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن اللہ نے اس امت کو کیا فیسلٹی دی؟ آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہو، گھر میں پڑھ سکتے ہو، کارخانے میں پڑھ سکتے ہو، مسجد میں پڑھ سکتے ہو، مدرسے میں پڑھ سکتے ہو، جنگل میں پڑھ سکتے ہو، میدان میں پڑھ سکتے ہو، ٹرین میں پڑھ سکتے ہو، ہوائی جہاز میں پڑھ سکتے ہو. ساری زمین کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ مسجد بنا دیا، طہوراً اور پاک بنا دیا. گزشتہ نبیوں کی امتوں میں زمین سے تیمم کرنا جائز نہیں تھا. اللہ نے اس امت کو یہ فضیلت دی کہ اگر پانی نہیں ہے یا پانی تو ہے، پانی کے استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے تو زمین سے، مٹی سے تیمم کرو اور پاکی حاصل کرو اور نماز پڑھو. تو چوتھی خصوصیت آپ کو کیا ملی کہ پوری زمین کو آپ کے لیے مسجد بنایا گیا اور آپ کے لیے پاک بنا دیا گیا.
وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور اللہ نے مجھے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ ایک خاص قوم کے لیے، حضرت عیسیٰ ایک خاص قوم کے لیے، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم ایک خاص قوم کے لیے، حضرت ہود ایک خاص قبیلے کے لیے نبی آیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اور چھٹی فضیلت اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمائی کہ نبوت کے سلسلے کو آپ پر ختم کر دیا گیا، اب آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ چوتھی حدیث سنن دارمی کی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا قائد المرسلین ولا فخر، تمام نبیوں اور رسولوں کا میں قائد ہوں، امام ہوں، ولا فخر، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ، نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا، ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ، اور میں وہ پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا جس کی شفاعت اللہ قبول کرے گا، ولا فخر، اور مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے اوپر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، میرے بعد اس دنیا میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ حدیث نمبر 5 مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا العاقب، میں کون ہوں؟ عاقب ہوں۔ صحابہ نے پوچھا مل عاقب، اللہ کے نبی عاقب کیا ہوتا ہے؟ قال لا نبی بعدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہ آئے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر کیا ہے؟ ختم کر دیا گیا۔ چھٹی حدیث مسند احمد کی ہے، حضرت عرباض بن ساریہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انی عبد اللہ وانا خاتم النبیین، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ ساتویں حدیث حضرت ضحاک بن نوفل رضی اللہ عنہ کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی، میں نبی سب سے آخری نبی ہوں اور میری امت سب سے آخری امت ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میری امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں۔ آٹھویں حدیث حضرت ترمذی کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر اللہ نے ختم کر دیا، اب میرے بعد اس دنیا میں نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ آخری حدیث مسلم شریف کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا ان منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ تمہاری مثال میرے لیے ایسی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی مثال تھی، لیکن بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ 9 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی، اور ان 9 حدیثوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے عقیدہ ختم نبوت کو کتنی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ کون سا عقیدہ؟ کہ عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم رسالت، کہ میں اللہ کا آخری نبی، میں اللہ کا آخری رسول، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور میرے بعد قیامت تک اس دنیا میں کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب ہم کہیں کہ جی اس کے اندر کیا بڑی بات ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، اس کے پتہ کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہم شہر میں رہتے ہیں، آس پاس کے حالات کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ پرسوں ایک صاحب کی کال آئی کہ بشن پور میں آپ کو بیان کرنا ہے، بشن پور کے پاس میں 4 گاؤں ایسے ہیں کہ وہ چاروں کے چاروں گاؤں قادیانی ہو چکے ہیں، اسلام چھوڑ چکے ہیں وہ چاروں کے چاروں گاؤں۔ قادیانیوں نے وہاں پر اس زور سے محنت کی ہے
اور اس انداز سے محنت کی ہے کہ چاروں کے چاروں گاؤں مرتد ہو گئے اور انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کذاب کو نبی کے بعد ایک دوسرا نبی مان لیا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ دشمن آج اتنا ہوشیار ہو چکا ہے ہماری سوچ سے کہیں زیادہ۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ کسی بت کی پوجا میں لگا دے، کسی پتھر کے سامنے پوجا کرنے کی لگا دے؟ دشمن یہ کروائے گا آپ کے بچوں سے؟ نہ نہ نہ، یہ پہلے ہوتا تھا۔ پہلے دشمن کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ مسلمان کا جو سر ہے اس کی جو پیشانی ہے وہ اللہ کے در سے ہٹا کے کسی پتھر کے سامنے، کسی بت کے سامنے لگا دے۔ لیکن آج دشمن ہوشیار ہو چکا ہے، ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہوشیار ہو چکا ہے۔ آج دشمن یہ نہیں چاہتا، آج تو دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے رہیں، روزے بھی رکھتے رہیں، عمرے بھی کرتے رہیں، حج بھی کرتے رہیں، زکوٰۃ بھی دیتے رہیں، صدقات بھی دیتے رہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے رہیں، لیکن ان کے عقیدے کے اندر ایک بات یہ شامل کر دو کہ تم اللہ کے نبی کو نبی تو مانو لیکن آخری نبی مت مانو۔ بس اتنی سی بات ان کی گھٹی کے اندر ڈال دو، نہ ان کی نمازوں کی کوئی اہمیت، نہ ان کے روزوں کی کوئی اہمیت، نہ ان کے صدقات کی کوئی اہمیت، نہ ان کے حج کی کوئی اہمیت، نہ ان کے قرآن کی تلاوت کی کوئی اہمیت۔ یہ کر رہا ہے دشمن، جڑوں کو اندر سے کھوکھلی کر رہا ہے کہ یہ لوگ ظاہری اعتبار سے مسلمان لگے، ظاہری اعتبار سے ان کا نام مسلمانوں کی فہرست کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا نام مسلمانوں کی فہرست میں نہ ہو۔ اس لیے کہ جب کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی اس دنیا میں کوئی نبی آ سکتا ہے اور وہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں مرزا غلام احمد قادیانی کذاب کو نبی مان لے تو اس کا اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کی نمازوں کی کوئی اہمیت، نہ اس کے روزوں کی کوئی اہمیت۔ آس پاس کے دیہاتوں میں خفیہ طور پر جو قادیانی مشینری ہے وہ اس انداز کی محنت کر رہی ہیں کہ وہ لوگ دیکھنے میں ظاہراً مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی نبی مان لیا۔ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ اپنے کھانے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اس بات کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں۔ ہمارے جو بچے اور بچیاں اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہی ہیں، وہاں پر قادیانی مشینری اسی انداز کی محنت کر رہی ہے کہ ہم تمہیں کسی بت کی پوجا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، ہم تمہیں کسی پتھر کی پوجا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، ہم تو تم سے بس یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس بات کا اقرار کر لو کہ آپ کے بعد اس دنیا کے اندر ایک نبی آیا ہے اور اس کا نام غلام احمد قادیانی۔ بس اتنی سی بات مان لو، ہم سے جتنے چاہے پیسے لے لو، ہم سے جو چاہے مانگو۔ پیسہ لگایا جا رہا ہے، بھرپور رقم دی جا رہی ہے، غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ اور ان کی من چاہی لڑکیوں کے ساتھ ان کے تعلقات بنوائے جا رہے ہیں، ان کو زنا کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان سے صرف یہ مانگا جا رہا ہے اتنی سی بات کہہ دو کہ ہاں اللہ کے نبی کے بعد بھی دنیا میں کوئی نبی آ سکتا ہے۔ ہم لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے ایمان پر توجہ نہیں دیتے۔ کالج اور یونیورسٹی اور اسکولوں میں بھیجنے کے بعد ہم فارغ ہو گئے اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ خدا کی قسم، اگر ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت نہیں کی، اگر ہم نے اپنے بچوں کی نگہداشت نہیں کی، اگر ہم نے اپنے بچوں کی توجہ نہیں کی تو ہمارے بچے ظاہراً میں مسلمان نظر آئیں گے لیکن ان کا اللہ کے دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ اندر ہی اندر اسلام کو چھوڑ چکے ہوں گے اور پیغمبر علیہ السلام کی نبوت پر انکار کر چکے ہوں گے۔ ہمیں اس بات پر توجہ دینی پڑے گی، اور جو کارگزاریاں نکل کر آ رہی ہیں آس پاس کی بڑی یونیورسٹیوں سے، وہ بڑی خطرناک ہے اور وہ بڑی دل کو دہلانے والی ہے۔ ایسی اللہ کے نبی نے اتنی حدیث کے اندر اس عقیدے کو تھوڑی بیان کر دیا۔ 9 حدیثیں تو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، ورنہ حدیث کی کتابوں میں یہ عقیدہ بھرا پڑا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عقیدے کی اہمیت کو اتنے زور شور سے بیان کیا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔
ایسی اللہ کے نبی نے بیان کر دیا. اللہ کے نبی کا اندازہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا نا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہوں گے، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوں گے. میں ہی آخری نبی ہوں اور میرے اوپر اللہ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا. اور اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی بازیاں لگا دی ہیں. حدیث کی کتابوں کے اندر ایسے ایک دو واقعات نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں کہ صحابہ کرام نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے تو پیش کر دیے، لیکن سامنے والے کو یہ نہیں کہا کہ تم بھی اللہ کے نبی کے بعد آخری نبی ہو سکتے ہو. اس بات کا صحابہ کرام نے اقرار نہیں کیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. پیغمبر علیہ السلام کے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے، شان نبوت کے لیے، عقیدہ ختم رسالت کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام نے اپنی گردنوں کو کٹا دیا، لیکن اللہ کے نبی کو آخری نبی اور آخری رسول مانا. نہ مسیلمہ کذاب کو نہ مانا اور نہ اسود عنسی کو صحابہ کرام نے مانا. پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس دعوت کے نتیجے میں سب سے پہلی شہادت عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے دی تھی، وہ تاریخ کے اندر سنہرے الفاظ سے لکھی ہوئی ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں جو جنگ یمامہ ہوئی ہے، اور اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام نے شہادت کا جام نوش کیا ہے. عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کی وہ قربانیاں تاریخ کے اندر محفوظ ہیں. اور اسی عقیدے کی حفاظت کرنے کے نتیجے میں اسود عنسی نے جو ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ کو آگ کے اندر ڈال دیا تھا، اور آگ نے ابو مسلم خولانی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، وہ واقعہ بھی تاریخ کے اندر محفوظ ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میں صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے کیسے پیش کیے ہیں، اور تاریخ کے اندر ان کے واقعات کس انداز سے موجود ہیں. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک عقیدہ ختم نبوت پر قائم رکھے، اور اس عقیدے کے اندر کسی بھی طریقے کے جھول، کسی بھی طریقے کی کمزوری سے اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے، اور ہمارے مسلمان بہنوں کی حفاظت فرمائے. اور جو لوگ دوسروں کی باتوں میں آ کر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پھر سے اسلام کے اندر واپسی کے اسباب پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.